بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الکلمۃ، آج کے سبق میں لفظ کلمہ پر دو اعتراض ہیں۔ پہلا اعتراض یہ ہے کہ لفظ الکلمہ میں الف لام حرف ہے اور آخر میں جو تا ہے یہ تا بھی حرف ہے، اور بیچ میں لفظ کلم ہے، یہ اسم ہے۔ پتہ یہ چلا کہ لفظ الکلمہ یہ دو حرف اور ایک اسم سے مرکب ہے۔ کتنے؟ دو حرف اور ایک اسم سے مرکب ہے، اور حرف غیر مستقل ہوتا ہے۔ اسم فعل حرف کی آپ نے تعریف پہلے پڑھ لی ہے۔ حرف غیر مستقل ہوتا ہے، اور اسم مستقل ہوتا ہے، یعنی اس کا معنی کامل ہوتا ہے، اور حرف کا معنی کامل نہیں ہوتا۔ پوری بات سمجھ میں نہیں آتی حرف سے۔ جیسے کسی نے کہا فی، تو فی کے معنی میں سے پوری بات سمجھ میں نہیں آئی۔ کسی نے کہا کتابن، کتاب اسم ہے، پوری بات سمجھ میں آ گئی۔ اس کا معنی مکمل ہے، کامل ہے، اور حرف کا معنی مکمل نہیں ہے۔ تو آپ کو معلوم ہے کہ حرف غیر مستقل ہوتا ہے، اسم مستقل ہوتا ہے۔ مستقل اور غیر مستقل میں کا جب اجتماع ہوگا تو نتیجہ غیر مستقل نکلے گا، کیونکہ نتیجہ ارذل کے تابع ہوتا ہے۔ نتیجہ ارذل جو کمتر ہوتا ہے اسی کے حساب سے نتیجہ نکلتا ہے۔ مثلا صغرا موجبہ ہو اور کبرا سالبہ ہو تو نتیجہ نکلے گا سالبہ۔ ایسے ہی صغرا کلیہ ہو اور کبرا جزئیہ ہو تو نتیجہ نکلے گا جزئیہ، کیونکہ جزئیہ کمتر ہوا کلیہ کے مقابلے میں۔ ایسے ہی یہاں پر الف لام اور تا حرف ہیں، یہ دونوں غیر مستقل ہے، اور کلم یہ اسم ہے، مستقل ہے۔ جب مستقل اور غیر مستقل کا اجتماع ہوگا تو نتیجہ کیا آئے گا؟ غیر مستقل، یعنی اعتبار ہوگا غیر مستقل کا، اور اعتبار غیر مستقل کا اسی لیے ہوگا کیونکہ قاعدہ ہے کہ نتیجہ کمتر کے حساب سے ہوتا ہے۔ ارذل، نتیجہ ارذل کے تابع ہوتا ہے، یعنی ان میں جو کمتر ہوتا ہے اسی کے حساب سے نتیجہ آتا ہے۔ تو جب الف لام اور تا دونوں غیر مستقل ہوئے اور کلم کیا ہوا؟ مستقل، تو گویا کہ سمجھا جائے گا کہ یہ پورا کلمہ کیا ہو گیا؟ غیر مستقل، کیونکہ نتیجہ اس میں اعتبار ہوگا کس کا؟ غیر مستقل کا۔ اب یہ سمجھو، جب یہ پورا کلمہ غیر مستقل بن گیا تو اب اعتراض ہے۔ اعتراض یہ ہے کہ الکلمہ ترکیب میں مبتدا ہے، اور غیر مستقل کا مبتدا بننا محال ہے۔ مبتدا کون بنے گا؟ جو مستقل ہوگا۔ اور یہاں الکلمہ ترکیب میں مبتدا ہے، اور آپ نے اس کو جو ہے
دو حرف اور ایک اسم کے ذریعے سے غیر مستقل بنا کر دکھا دیا تو یہ تو غیر مستقل ہو گیا۔ اور ترکیب میں یہ ہے مبتدا، اور مبتدا ہوتا کیا ہے؟ مستقل۔ آپ تو اس کو پہلے ثابت کر چکے غیر مستقل، تو اسی لیے کہا جائے گا کہ غیر مستقل کا مبتدا بننا محال۔ سمجھ میں آ گئی بات؟ دوبارہ پھر سمجھو، الکلمہ میں الف لام حرف ہے، تا بھی حرف ہے، یہ دونوں غیر مستقل ہیں، اور اس کے بیچ میں لفظ کلم ہے، یہ مستقل ہے۔ جب کہیں مستقل اور غیر مستقل کا اجتماع ہو تو اعتبار ہوگا غیر مستقل کا، تو اس کا مطلب یہ کہ پورا کلمہ کیا ہو گیا؟ غیر مستقل۔ اب اعتراض، الکلمہ یہاں ترکیب میں مبتدا ہے اور مبتدا مستقل ہوتا ہے، تو یہ تو غیر مستقل ہے، لہذا غیر مستقل کا مبتدا بننا محال ہو گیا، لہذا الکلمہ کا مبتدا بننا محال ہو گیا۔ یہ ہوا اعتراض۔ اس کا جواب یہ ہے کہ ایک ہوتا ہے رکن اور ایک ہوتی ہے شرط۔ رکن کہتے ہیں جس پر کوئی چیز موقوف ہو اور وہ اس چیز کے اندر داخل ہو، جس پر کوئی شے موقوف ہو اور یہ اس شے کے اندر داخل ہو، جیسے تکبیر تحریمہ رکن ہے نماز کے لیے، تکبیر تحریمہ نماز کے لیے کیا ہے؟ رکن ہے، تو نماز موقوف ہے تکبیر تحریمہ پر، اور تکبیر تحریمہ نماز کے اندر داخل ہے، اسی کو کہتے ہیں رکن، کہ جس پر شے موقوف ہو اور وہ شے کے اندر داخل ہو۔ دوسری چیز ہے شرط۔ شرط میں بھی شے موقوف ہوتی ہے مگر یہ شے سے خارج ہوتی ہے، جس پر شے موقوف ہو لیکن شے سے خارج ہو، جیسے جگہ کا پاک ہونا، کپڑے کا پاک ہونا، یہ نماز کے لیے شرط ہے۔ وضو کا ہونا یہ نماز کے لیے شرط ہے، اور نماز ان پر موقوف ہے، کن پر؟ وضو پر، کپڑے کے پاک ہونے پر، ان پر نماز کیا ہے؟ موقوف ہے، مگر یہ نماز کے اندر داخل نہیں ہے، وضو نماز کے اندر داخل نہیں ہے۔ اسی طرح کپڑے کا پاک ہونا، بدن کا پاک ہونا، یہ نماز کے اندر داخل نہیں ہے، تو دوسری چیز کیا ہوئی؟ شرط۔ شرط اس کو کہیں گے جس پر شے موقوف ہو لیکن شے کے اندر داخل نہ ہو، اور وہ تعریف بھی آسان ہے رکن کی، جس پر شے موقوف ہو لیکن شے کے اندر وہ داخل ہو۔ تو اب جواب یہ ہے کہ الف لام اور تا یہاں پر شرط کے درجے میں ہے، رکن کے درجے میں نہیں ہے۔ آپ نے جو اعتراض کیا وہ رکن کی صورت میں ہے، جب ہم الف لام کو اور تا کو کلم کے اندر داخل مانیں گے، کلمہ کی ذات میں داخل مانیں گے، تب اعتراض ہوگا۔ ہم تو داخل مانتے نہیں، ہم تو ان دونوں کو شرط کے درجے میں مانتے ہیں، اور شرط شے شے سے خارج ہوتی ہے، لہذا کوئی اعتراض ہی نہیں رہا، یہ تو شے سے خارج ہے، لہذا اب کوئی اعتراض نہیں رہا۔ ایک بات۔ دوسری بات، الکلمۃ یہ معرف ہے، کیا ہے یہ؟ معرف کہتے ہیں جس کی تعریف کی جائے، اور لفظ وضع لمعنی مفرد یہ معرف ہے، یعنی تعریف ہے۔ ایک ہوتا ہے معرف، ایک ہوتی ہے معرف۔ تو کلمہ معرف ہوا اور لفظ وضع یہ معرف ہے، یعنی کلمے کی اس کے ذریعے سے تعریف کی جا رہی ہے،
اعتراض یہ ہے کہ جب لفظ کلمہ پر الف لام آ گیا تو وہ تو معرفہ بن گیا، الف لام کے آنے کی وجہ سے معرفہ بن گیا۔ جب وہ معرفہ ہو گیا تو اب یہ مجہول نہیں رہا، سمجھ میں آئی بات؟ اور تعریف کی جاتی ہے مجہول کی۔ تعریف کس کی جاتی ہے؟ الف لام کے آنے کی وجہ سے یہ معرفہ بن گیا، یہ مجہول نہیں رہا، حالانکہ تعریف کی جاتی ہے مجہول کی۔ مجہول کا مطلب جس کو آپ نہیں جانتے اس کی تعریف ہوگی۔ جب یہ معرفہ بن گیا، معرفہ کا مطلب یہ جانا پہچانا ہو گیا، آپ نے اس کو جان لیا گویا کہ، تو اب اس کی تعریف کی ضرورت نہیں ہے۔ تو گویا کہ لفظ وضیع کے ذریعے سے الکلمہ کی تعریف کرنا یہ تحصیل حاصل ہے۔ کیا ہے یہ؟ تحصیل حاصل۔ تحصیل حاصل کا مطلب حاصل کو حاصل کرنا، یعنی جو چیز پہلے سے حاصل ہے پھر اس کو دوبارہ حاصل کرنا۔ مثلاً آپ پانی لینا چاہتے ہیں، پانی آپ کو پہلے مل چکا ہے ضرورت کے بقدر، پھر آپ پانی لے رہے ہیں تو یہ بیکار کام ہوا۔ جس چیز کو آپ لینا چاہتے ہیں وہ چیز آپ کو مل گئی، پھر اس کے پیچھے پڑے رہنا، اس کا مطلب بیوقوف ہیں آپ۔ تو اس کو اصطلاح میں کہا جاتا ہے تحصیل حاصل، کہ الکلمہ کی آپ تعریف کرنا چاہتے ہیں لیکن الف لام کے ذریعے سے وہ تو مجہول نہیں رہا، معرفہ بن گیا۔ تو اب جب وہ خود ہی معرفہ بن گیا تو اس کی اب دوبارہ تعریف کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ اگر آپ پھر بھی لفظ کے ذریعے تعریف کر رہے ہیں تو اس کا مطلب آپ تحصیل حاصل کو لازم کر رہے ہیں۔ سمجھ میں آئی بات؟ اس کا جواب یہ ہے کہ تعریف کی دو قسمیں ہیں۔ نمبر 1 تعریف لفظی، نمبر 2 تعریف حقیقی۔ کیا ہے؟ تعریف لفظی، تعریف حقیقی۔ الف لام کے ذریعے جو تعریف حاصل ہوئی وہ تعریف لفظی ہے، اور وضیع لمانن، لفظ وضیع لمانن کے ذریعے سے جو تعریف ہوئی یہ تعریف حقیقی ہے۔ تعریف حقیقی کا مطلب یہ ہے کہ جنس و فصل کے ذریعے سے تعریف کی جائے، تو لفظ جنس کے درجے میں، وضیع لمانن یہ فصل اول اور مفردن فصل ثانی، یہ حقیقی تعریف یہی ہے۔ اور الف لام کے ذریعے سے جو تعریف حاصل ہوئی یعنی کلمہ جو معرفہ بنا تو وہ لفظاً بنا، حقیقتاً نہیں بنا۔ تو دونوں کے مقاصد الگ الگ ہیں۔ الف لام کے ذریعے تعریف لفظی حاصل ہوئی اور لفظ وضیع کے ذریعے سے تعریف حقیقی حاصل ہوئی، لہذا آپ کا اعتراض اب نہیں رہا، آپ کا اعتراض ختم ہو گیا۔ بس یہ دو باتیں یاد کرو، پھر کل